السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات مجھ سے قبل جناب بلبل باغ مدینہ محمد صادق رضوی صاحب سے بڑے بہترین انداز میں منقبت حضور تاج الشریعہ سماعت فرما رہے تھے کہ واقعی یاد حضور تاج الشریعہ ہمارے دلوں میں آ گئی، ہم سن کر محظوظ ہو رہے تھے۔ اور اس سے قبل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب قبلہ رضوی نے بڑے ہی مدلل پرمغز انداز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور ہونے کو قرآن پاک سے ثابت کیا، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، سراپا نور ہے، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ نور کا انکار کرتے ہیں نا، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ تو یہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں نا، یعنی یہ دیابنا وہابیہ، ان لوگوں نے بھی اپنی تفسیر میں نور اللہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، یعنی ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یہاں پہ مراد مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں سے ان کو بھی ماننا ہی پڑ جاتا ہے کہ واقعی جو حق ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، ہر ایک کی زبان پر بولتا ہے۔ وہ نور مانتے نہیں ہیں، لیکن دیکھیے دوسری طرف نور مان بھی رہے، اور نور اسی کو نظر آتا ہے جس کے دل میں نور ایمان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جس کے دل میں نور ہوگا اسی کو نور نظر آئے گا۔ اسی لیے تو کلام پاک میں قرآن مجید میں ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورت
یہ کہیں گے کس سے؟ للذین آمنو، ایمان والوں سے. کیا کہیں گے؟ للذین آمنو، انظرونا. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا، ہماری طرف نظر کرم کرو، ہماری طرف نظر کرو. کس لیے نظر کرو؟ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں. واہ واہ. قیامت کے دن یہ منافق جو دنیا میں نور کا انکار کر رہے تھے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ منافقین قیامت میں ایمان والوں سے کہیں گے نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی نظر کرو تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی تھوڑا لے لیں. نقتبس من نورکم، تو کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم، تم جاؤ، واپس جاؤ، دنیا میں جاؤ، جا کے وہاں پہ نور لو، یہاں پہ نور نہیں ملنے والا، اور پھر وہ واپس نہیں لوٹ سکتے. تو قیامت میں بھی حضور کا نور ہی کام آنے والا ہے. یہی نور ایمان. اسی لیے تو اس دنیا میں ہے تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اور نور کو مانگتے رہیں کہ میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے یہ باتیں اس لیے ذکر کر دی کیونکہ جو درس تمہید ایمان ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو گستاخان رسول ہیں، جو بد مذہب ہیں، ان کا رد کیا جائے. تو ایک بات آ گئی تھی، اس میں بھی رد والی بات تھی، تو میں نے وہ ذکر کر دی. بہرحال درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ درس تمہید ایمان کا الحمدللہ یہ 8واں درس ہے. یہ یہاں پر لگاتار ہر ہفتے یہ درس ہوتا ہے اور بڑا ہی کامیاب درس ہے. لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں. تمہید ایمان یہ ہر ایک عوام میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ جو حضور سیدی اعلی حضرت نے یہ کتاب لکھی ہے تمہید ایمان، اس کا مطالعہ کرے. کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرے یا پھر سنے. تو اس درس کو آپ سماعت کریں. اور اس سے پہلے کی جو قسطیں ہیں وہ آپ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے یوٹیوب کے چینل پہ جو ہے وہ سماعت کر سکتے ہیں اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو. ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہم ان کے بڑے بڑے جو پیشوا ہیں ان لوگوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں. وہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا، تم زبردستی ان کو کافر کہہ دیتے ہو، یہ کرو، انہوں نے کچھ نہیں کہا، صحیح کیا، یہ کیا، وہ کیا. تو حضور اعلی حضرت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. تو اس لیے تمہید ایمان کا مطالعہ یہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور سے اس زمانے میں. تو جو اس سے پہلے درس ہوا اس میں حفظ الایمان کی ایک عبارت تھی جس میں یہ ذکر تھا کہ زید، عمر، بکر، بلکہ ہر سبی، مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی جو ان کو علم حاصل ہے معاذ اللہ وہ حضور کو حاصل معاذ اللہ ہے. یعنی اتنا ہی علم حضور کو ہے جتنا معاذ اللہ یہ جانوروں کو، چوپایوں کو اور اس کو زید، عمر، بکر یعنی ہر ایک کو. تو اعلیٰ حضرت نے ان کا محاسبہ فرمایا کہ یہ گالی ہے اور ان لوگوں نے جرأت کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی گالی دی اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بھی گستاخی کی. معاذ اللہ. تو فرماتے ہیں ان کی وہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے تو اس عبارت کو اخذ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر ہاں اس سے دریافت کرو کہ آپ کی یہ تقریر خود آپ اور آپ کے اساتذہ میں جاری ہے یا نہیں. یعنی تم نے یہ جو کہا نا معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا
کہ ان کا علم یہ معاذ اللہ جانور، پاگل اور حیوانات، بہائم ان کے برابر ہے، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ جو تم بات کہہ رہے ہو، جو یہ تقریر تم کر رہے ہو، خود آپ اور آپ کے اساتذہ کے بارے میں جاری ہے یا نہیں؟ تم اپنے آپ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہو، یا اپنے اساتذہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں میرے فلاں استاد کا علم جو ہے وہ گدھے کے برابر ہے؟ کہہ سکتے ہو؟ یعنی وہ ان لوگوں کو سوال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے تم حضور کو کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ حضور کا علم یہ بہائم اور حیوانات کے برابر ہے، ان کی طرح ہے معاذ اللہ، تو ٹھیک ہے تم اپنے اساتذہ کو کہو کہ میرے استاد کا علم جو ہے وہ سور کی طرح ہے۔ تم کہو تم اسی لائق ہی ہو کہ تمہارے استاد بھی ہو سکتا ہے ویسے ہی ہوں، واقعی ایسے ہی ہوں گے کہ گدھے، کتے اور سور کے برابر۔ تو کیا تم اپنے بارے میں یا اپنے استاد کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہو؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر نہیں کہہ سکتے تو کیوں نہیں؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ حضور کے بارے میں تو تم نے کہہ دیا، اپنے بارے میں نہیں، کیوں؟ اور اگر ہے تو کیا جواب؟ یعنی اگر ہاں تو پھر کیا جواب ہے؟ یعنی اس کا کیا جواب دو گے تم کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کہیں گے، آج سے ہم کہنا اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے، کہنا شروع کر دو تم سب کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے دادا کے بارے میں۔ یہ ان پر اعتراض ہے اس طریقے سے کہ حضور کے بارے میں جو تم نے یہ کہا وہی بات، وہی کلمہ تم اپنے بارے میں، اپنے باپ دادا کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، اپنے پیر کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کہو۔ فرماتے اعلی حضرت ہاں ان گستاخوں سے کہو، کیا آپ حضرات اپنی تقریر کے طور پر جو آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جاری کی، خود اپنے آپ سے اس دریافت کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صاحبوں کو عالم، فاضل، مولوی، ملا، چنا، فلاں کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تمہارے اندر بھی فلاں مولانا، فلاں عالم، تو یہ علم کی بنا پر ہی تم عالم کہہ رہے ہو یا نہیں؟ تم اپنے عالم کو، اپنے مولانا، اپنے بڑے کو عالم کہہ رہے ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ چوپائے کے برابر کہہ رہے ہو، اور اپنے پیشوا کو عالم کہہ رہے ہو، چنا یہ وہ جو بھی لگا رہے ہو القاب، مفتی، علامہ، اور جو بھی اپنے پیشواؤں کو لگا رہے ہو، اور حضور کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو۔ تو اعلی حضرت نے دیکھیے کیسی پکڑ فرمائی ہے، کیسا کہ ان آج تک ان عبارتوں کا جواب نہیں ہے، ان چیزوں کا جواب جو حضور اعلی حضرت نے جو سوال، جو اعتراض فرمایا۔ حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے اس دریافت کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صاحبوں کو عالم، فاضل، مولوی، ملا، چنا، فلاں کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ ملا، مولوی، عالم، چنا، یعنی یہ وہ جو بھی القابات لگائے جاتے ہیں فلاں، اور حیوانات و بہائم مثلا کتے، سور کو کوئی ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرتا، کیوں؟ یعنی کیوں تعبیر نہیں کرتا؟ بھائی کتے کو بھی تم عالم کہنا شروع کر دو۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ علم میں سب برابر ہے، معاذ اللہ حضور کے علم کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ سب برابر ہے، اس میں ہم، تم، یہ وہ، کتا، بلی، چوپایا، جمیع بہائم، جمیع حیوانات سب برابر ہیں، تو پھر اپنے لیے عالم کہتے ہو تو کتے، سور کو بھی عالم کیوں نہیں کہتے ہو؟ پھر ان کو بھی عالم کہنا شروع کر دو۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں اور حیوانات و بہائم مثلا کتے، سور کو کوئی ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرتا۔ سوال ہے کیوں نہیں تعبیر کرتے؟ ان مناصب کے باعث آپ کے اتباع و اذناب، یعنی آپ کے پیچھے آپ کے دم چھلے، آپ کے پیچھے چلنے والے آپ کی تعظیم، تکریم، توقیر کیوں کرتے ہیں؟ یعنی آپ کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ جو ان میں بڑا ہے تو ان میں چھوٹا والا بڑے کی تعظیم کرتا ہوگا نا، ان میں بھی جو یہ لکھنے والا ہے اور جو ایسا عقیدہ رکھنے والا ہے ان میں بھی تو ہے کہ کوئی کسی کی تعظیم کرتا ہوگا۔
چھوٹا بڑے کی تعظیم کرتا ہوں کیوں کرتے ہیں؟ دستوں پا پر بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ اور جانوروں مثلاً الو گدھے کے ساتھ کوئی یہ برتاؤ نہیں برتتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جانوروں کا کیوں نہیں قدم چومنے لگتے؟ کتے کا جا کے پیر کیوں نہیں چومنے لگتے؟ اس کی تعظیم اس کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ اور اپنے بڑوں کی تعظیم اور ادب اور اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ کیوں کرتے ہو؟ اس سے یہ پتا چلا نا، یعنی خود تم کو بھی اقرار ہو جائے گا کہ ہاں علم کی وجہ سے، اور یہی تو ہمارا مقصود ہے کہ علم کی بنا پر، اور معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو جانوروں چوپایوں کے برابر کہہ دیا معاذ اللہ۔ تو فرماتے ہیں کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں، یعنی پورا علم تمام علم یہ تو بالکل قطعاً یہ آپ لوگوں کو بھی نہیں، آپ صاحبوں کو بھی نہیں، اور بعض میں آپ کی کیا تخصیص، یعنی یہاں پہ جو اشرف علی تھانوی کی عبارت تھی نا، وہی اشرف علی تھانوی کی عبارت اسی پر چسپا کر دی۔ جو اشرف علی تھانوی نے حضور کے بارے میں کہا تھا وہی عبارت بعین ہی اس پر چسپا کر کے اعلی حضرت فرما رہے ہیں کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں، یعنی اس نے کہا تھا نا کہ کل علم تو حضور کو نہیں، اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اسی چیز کو اسی پر فٹ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور بعض میں آپ کی کیا تخصیص، بعض میں آپ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو الو گدھے کتے سور سب کو حاصل ہے، ایسے ہی کہہ دو جس نے کہا اسی پر، کہ حضور کے بارے میں اس نے کہا ہم تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں، اب دیکھو تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی اثر پڑ رہا ہے، فرق پڑ رہا ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ، ضرور پڑے گا یا نہیں؟ کسی کو ایسا کہیں گے پڑے گا یا نہیں؟ اس پہ فرق پڑے گا نا، اس کو سور کے برابر کہیں گے، کتے کے برابر کہیں گے۔ تو اعلی حضرت نے اسی کی عبارت اسی کے اوپر فٹ کر دی کہ ایسا علم تو الو گدھے کتے سور سب کو حاصل ہے، تو چاہیے کہ ان سب کو عالم و فاضل چنی چنا کہا جائے، یعنی سب کو عالم فاضل کہہ دیا جائے، جتنے بھی جانور حیوانات ہیں سب کو۔ پھر اگر آپ اس کا التزام کریں، یعنی مان لیں کہ ہاں بھئی سب کو عالم کہنے لگو، اب التزام کر لیں، یعنی ہم جانوروں کو بھی عالم کہیں گے، آج سے علامہ صاحب کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے، کتے کو بھی، تو پھر اگر التزام کرے کہ ہاں ہم سب کو علماء کہیں گے، تو پھر علم کو آپ کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے مولانا؟ یعنی مولانا یعنی اشرف علی تھانوی آپ کے کمالات میں علم کو کیوں شمار کیا جاتا ہے جب آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ ہاں ہم سب کو عالم کہیں گے آج سے؟ تو پھر علم کو آپ کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، گدھے کتے سور سب کو حاصل ہو، وہ آپ کے کمالات سے کیوں ہوا؟ یعنی کیسے ہو گیا؟ کیوں کر ہوا؟ کیسے ہوا؟ اور اگر التزام نہ کیا جائے تو آپ ہی کے بیان سے آپ میں اور گدھے کتے سور میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ یعنی یہ حضور کے بارے میں اس نے عبارت لکھی تھی، اعلی حضرت نے اسی پر فٹ کر دی۔ وہ حضور کے علم کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وجہ فرق بیان کرنا یہ ضروری ہے کہ جانوروں اور حضور کے علم میں فرق کی وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے، تو وہی یہاں پر اعلی حضرت نے اسی پر فٹ کر دی کہ آپ ہی کے بیان سے آپ میں اور گدھے کتے سور میں وجہ فرق بیان کرنا آپ ضروری ہے۔ اب آپ فرق بیان کیجئے، اپنی عبارت صحیح کیجئے اور فرق بیان کیجئے۔ فقط مسلمانوں یوں دریافت کرتے ہی جیسے ہی تم ان سے یہ سوال کرو گے بعونہ تعالی، اللہ تعالی کی مدد سے صاف کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ان گستاخوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی صریح شدید گالی دی، اور ان کے رب عز و جل کے قرآن مجید کو جا بجا کیسا رد و باطل کر دیا۔ یعنی قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے علم کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے، اور یہ لوگ اس علم کا رد کر رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا رد کرنا ہوا۔ کس طرح رد و باطل کر دیا؟ مسلمانوں خاص اس بدگو اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب اس کے آگے آئندہ
جو ہے وہ درس تمہید ایمان کا اگلا سیشن ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلک حق، مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔